میں جلدی عرض کر رہا ہوں، سوال کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ کون تھے اور امام کیسے بنے، تفصیل بتائیے۔ تفصیل تو یقیناً نہیں بتائی جا سکتی۔ امام ابو حنیفہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ 2 سال امام صادق کی خدمت میں رہے، بہت کچھ ان سے سیکھا۔ 70 سال کی عمر میں کسی نے پوچھا آپ کی عمر کیا ہے، فرمانے لگے 2 سال کا ہوں۔ تو پوچھنے والے نے کہا آپ کی عمر تو ہمیں 70 سال لگ رہی ہے، کہنے لگے 2 سال نکال دو تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو امام ابو حنیفہ ہمارے سنی بھائیوں نے انہیں اپنا امام کہہ دیا، جبکہ وہ مسلمانوں کے امام ہیں، ہمارے بھی ہیں، ہمارے بھی عالم ہیں، اور ان کی کسی طرح کوئی بے احترامی کوئی شیعہ نہیں کر سکتا۔ اہل حدیث برادر سے گفتگو و تکرار ہوئی، جس پر اس نے غیر اللہ کی نظر و نیاز کو حرام کہتے ہوئے سورہ نحل کی 115ویں آیت کا حوالہ دیا کہ تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور نجس چیز اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام کو پکار کے اگر ذبح کیا جائے جانور تو وہ حرام ہے۔ تو اس کو ہم نیاز اور نظر کو ہم کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو نیاز ہم امام حسین کی بناتے ہیں یہ غیر اللہ کی نیاز نہیں ہے، حسین غیر اللہ نہیں ہے۔ غیر اللہ نہیں ہے یعنی اللہ بھی نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا کہ حسین غیر اللہ نہیں ہے یعنی میں نے اللہ بولا ہے؟ جی یہ طیب شہنشاہ نہیں ہے تو کیا مطلب ہے کہ دشمن ہے، مخالف ہے، غیر ہے، اپنا ہے بھائی۔ غیر اللہ یعنی اللہ کا مخالف، اللہ کا دشمن۔ غیر اللہ نمرود ہے، فرعون ہے، حامان ہے، شداد ہے، یزید ہے، معاویہ ہے۔ لیکن حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سرکار دو جہاں، مولا کائنات، مولا حسین، مولا صادق، مولا مہدی، یہ سب غیر اللہ تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کے کام کو چلانے والے ہیں، یہ اللہ کے نظام کو چلانے والے ہیں۔ جنہوں نے اللہ کے دین کے خلاف کام کیا وہ غیر اللہ ہے نا۔ تو پہلی بات تو یہ روشن رہے۔ دوسری بات یہ کہ جب امام حسین کی نیاز کے لیے ہم بکرا، دمبا، گائے، بیل ذبح کرتے ہیں تو اسے کربلا کی طرف لٹا کر یا حسین کہہ کر ذبح نہیں کرتے ہیں، اسے قبلے کی طرف لٹاتے ہیں اور چاقو سے ذبح کر کے بسم اللہ کہہ کر اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں۔ یہ ساری کائنات اللہ کا رزق کھا رہی ہے طفیل حسین۔ ویسے ہی ہم بے طفیل حسین، ہم ویسے ہی نیاز کھا رہے ہیں۔ یہ جو نہیں مانتے نا وہ بھی نیاز کھا رہے ہیں۔ جو نیاز کو نہیں مانتے خفا تو نہیں ہو رہے آپ؟ جو نیاز نظر نہیں مانتے وہ بھی نیاز کھا رہے ہیں۔ یہ جو تنخواہیں مل رہی ہیں یہ نیاز ہے، یہ جو فصلیں اترتی ہیں یہ نیاز کھا رہے ہیں آپ۔ اللہ نے رزق ان کے لیے رکھا ہے، ان کے طفیل ہمیں ملتا ہے۔ یہ واسطہ فیض ہیں، یہ ذریعہ فیض ہیں۔ تھک گئے مولانا؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ نبی مکرم کے دور میں 5 اذانیں ہوتی تھی تو اب کیوں نہیں ہوتی؟ آیا مولا علی کے دور میں بھی 3 ہی اذانیں ہوتی تھی اور جو ظہرین اور مغربین ملا کے پڑھتے ہیں اس کے بارے میں جواب دیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اذان اعلان ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نمازیوں کو جمع کیا جائے۔ اذان واجبی نہیں ہے، اذان مستحب ہے، سنت ہے۔ اذان اگر لاؤڈ اسپیکر سے نہ بھی ہو تب بھی ہر نمازی کو اذان اور اقامت کہنا ثواب ہے۔ اذان ایک اعلان ہے، ہم نے اعلان کیا، لوگ جمع ہو گئے، تو کیونکہ ملا کر ظہر پڑھی جا رہی ہے اور عصر کے ساتھ، اس لیے اعلان پر لوگ جمع ہو چکے ہیں تو دوبارہ اذان نہیں کہی جا رہی۔ لیکن اگر کہہ دی جائے تو ثواب ہے۔ یعنی ہماری مسجدوں میں اگر عصر کی نماز کے لیے دوبارہ جب 10 منٹ بعد 15 منٹ کے بعد جب عصر کی نماز شروع کی جائے اور ایک دفعہ اذان اور کہہ دی جائے تو کوئی غلط نہیں ہے بلکہ ثواب ہے۔ تو کہیں اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو کرے، ہم بھی ضد پر اترائیں عملی طور پر، اور ہمارے بھائی بھی بعض چیزوں میں ضد پر اترے ہوئے ہیں تو انہیں بھی ضد نہیں کرنی چاہیے بعض چیزوں میں اور ہمیں بھی ضد نہیں کرنی چاہیے بعض چیزوں میں۔
تو ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز جو ظہرین اور مغربین ہم ملا کر پڑھتے ہیں، نبی مکرم نے ایسے پڑھ کر دکھائی، مولا علی نے ایسے پڑھ کر دکھائی، ائمہ اہل بیت نے ایسے پڑھ کر دکھائی۔ علیحدہ علیحدہ پڑھنے کا بھی صحیح ہے، ثواب ہے، صحیح ہے، اور ملا کے پڑھنا بھی صحیح ہے۔ تو امت کو آسانی میں رکھنے کے لیے سرکار نے فرمایا کہ میں نماز ملا کر پڑھ رہا ہوں، نہ کوئی بارش ہو رہی تھی، نہ کوئی طوفان تھا، نہ کوئی جنگ تھی، نہ کوئی سفر تھا، سرکار مدینہ منورہ میں ہی تھے، نماز ظہر پڑھی، دعا کروا کے فوراً اقامت کہنے لگے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، حضرت فرمایا عصر پڑھو، سب نے پڑھ لی۔ جب عصر پڑھ لی تو حضرت سے پوچھا یا رسول اللہ بھی عصر کا وقت تو نہیں ہوا؟ حضرت نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ایسے پڑھ کر دکھائی ہے، جیسے میں پڑھ کر دکھا رہا ہوں ایسے ہی پڑھ لو، اور میں اپنی امت کو آسانی میں رکھنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا یہ بات روشن ہے کہ نماز ہم ظہرین اور مغربین پڑھتے ہیں تو وہ نبی کی سنت کے مطابق پڑھتے ہیں۔ سوال ہے کہ نوحے میں اور نوحوں میں بی بی پاک کا نام لیتے ہیں، اور نوحے گلیوں میں اور بازاروں میں پڑھے جاتے ہیں۔ بعض ہمارے بھائی سنی بھائی فرما رہے ہیں کہ ماں بہنوں کے نام تو ہم گلی کوچوں میں نہیں لیتے، تو ہم بیویوں کے نام سڑکوں اور بازاروں میں کیوں لیتے ہیں؟ تو اس کا ایک موٹا سا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں حضرت مریم کا نام آیا ہے، قرآن مجید میں اور بیویوں کے نام آئے ہیں، تو یہ لاؤڈ اسپیکروں پہ جو ہم پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت، یہ جو آپ سب کے سامنے بی بی مریم کا نام لیتے ہیں، تو بات قاعدے قانون کی تو ایک ہی دفعہ بنتی ہے۔ قاعدے قانون کے مطابق بی بی کا نام مائک پہ لینا، کسی بھی مقدس معصومہ کا نام مائک پہ لینا، اونچی آواز میں لینا، کوئی اور سن رہا ہو، وہ قرآن کے مطابق جائز ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم جن بیویوں کے نام وہاں لیتے ہیں وہ توہین کے لیے لیتے ہیں یا ان کی مظلومیت کو عام کرنے کے لیے لیتے ہیں۔ نیت کا پوچھا جائے گا، نیت پوچھی جائے گی، نیت دیکھی جائے گی۔ یہ نام لینے والے کی نیت یہ ہے کہ کسی طرح بی بی کا نام مظلومیت کے طور پر دہرایا جائے تاکہ لوگ ان کی مظلومیت کی طرف توجہ کریں۔ نام لینا تو قرآن سے ثابت ہے کہ بیویوں کا نام قرآن نے لیا ہے، اور قرآن مائک پہ بھی پڑھا جاتا ہے، قرآن مکہ مدینے میں بھی پڑھا جاتا ہے، نامحرموں کے سامنے بھی، اور بازاروں اور کوچوں میں بھی آوازیں آتی ہیں، تو نام لینا قرآن کی روح سے ثابت ہے۔ سوال ہو رہا ہے کہ خاتون جنت کو فدق کس نے نہیں دیا اور اس کی دلیل کون سی کتاب میں ہے؟ فدق بی بی کو کس نے نہیں دیا؟ ظاہر ہے نبی کی رحلت کے بعد سرکار نے، بی بی نے اپنا مال، اپنا فدق مانگنے کے لیے دربار میں تشریف لے گئیں۔ حضرت خطبہ ارشاد فرمایا تو کہا گیا کہ گواہ لے کر آؤ کہ نبی نے تمہیں دیا ہے۔ بی بی اپنے ساتھ گواہ لے کر آئیں، کہا جی آپ کے گھر کے گواہ ہیں، گھر کے گواہیں قبول نہیں کیے جائیں گے۔ تو بی بی پھر تحریر لے آئیں نبی کی، اور بی بی کی تحریر جو بی بی کے پاس تھی اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ ہم نے 40 کتابوں کے حوالے دیے ہیں، اپنے بھائیوں کی 40 کتابیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اعتراض کیا تھا کہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، تو ہم نے انہیں جواب دینے کے لیے ان کی 40 کتابیں کھول کھول کے دکھائیں۔ یہ آپ کی کتاب ہے، صفحہ نمبر دیکھ لیجئے، کہاں سے چھپی ہوئی ہے یہ دیکھ لیجئے۔ 40 کتاب، سوشل میڈیا پہ میرا کلپ موجود ہے 34 منٹ کا، وہ آپ لوگ جنہوں نے نہیں دیکھا ہے وہ دیکھ لیں۔ ہم نے اسی مسئلے کے اوپر ڈاکٹر صاحب کو جواب دیا، اور اب وہ 40 کتابوں کے عکس فوٹو، یعنی یہ نہیں ہو کہ ہم نے کوئی تبدیلی کر دی، اس کی عکس لے کر وہ ہم نے کتاب کی شکل میں بھی چھاپ دی ہے اہل علم کو دینے کے لیے کہ بی بی کے ساتھ کیا ہوا۔ میں اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا۔ سوال کر رہے ہیں کہ ماتم کیوں کیا جاتا ہے اور قرآن میں ماتم کس جگہ لکھا ہوا ہے؟ ماتم عزیزان گرامی اظہار غم ہے اور مظلوم کی مظلومیت کا پرچار ہے۔ پہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، شیعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شیعت ایک تحریک کا نام ہے مظلوموں کی حمایت میں۔ مظلوم کی حمایت کی تحریک کو شیعت کہا جاتا ہے، اور اس کو 4 چاند لگائے حضرت مختار نے، اور وہ تحریک آج تک چلی آ رہی ہے، اور جب تک چلی آئے گی جب تک کہ مظلوم کے گنبد پر سرخ پرچم لگا ہوا ہے۔ مظلوم کے گنبد پہ سرخ پرچم اس لیے لگا ہوا ہے کہ ابھی اس کا بدلہ نہیں ہوا۔ جب بدلہ ہو جائے گا تو یہ تحریک خود مظلوم جانے کہ تحریک چلانے والوں کو وہ کیا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا ماتم ایک مظلوم کی حمایت کا اظہار ہے۔ اب ہر وہ کام کہ جو میرے جان کو خطرے میں ڈال دے وہ کام مجھے کرنا جائز نہیں ہے، لہٰذا اس حد تک ماتم جو میری جان کے جانے کا مجھے احساس دلا رہا ہو وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن بدن کو سرخ کر لینا، تکلیف پہنچانا، ماتم کرنا،
یا ہر وہ انداز اپنانا جس سے میرے بدن کو تکلیف تو پہنچے مگر میری جان نہیں جائے گی، مجھے پتا ہے میں مروں گا نہیں، خودکشی نہیں کر رہا، وہ جائز ہے۔ اب یہ کہاں سے جائز ہے، کیسے جائز ہے؟ تو میں ابھی میڈیکل کالج میں یوم حسین سے خطاب کر رہا تھا، ڈاؤ میڈیکل کالج یونیورسٹی میں، تو وہاں ڈاکٹر حضرات میں آدھے سے زیادہ سنی بچے تھے اور آدھے شیعہ بھی تھے۔ تو ان میں سے ایک سنی جوان نے، بچی تھی، اس نے سوال کیا کہ آپ لوگ ماتم کرتے ہیں، اپنے بدن کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو یہ تو اپنے بدن کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بڑا اچھا کیا کہ آپ نے سوال کر لیا، آپ جو ہمارا سینہ چاک کر کے، پورا کاٹ کے، اندر سے دل نکال کے، اس کو ایک مرتبہ سی کر اور اس کو صحیح کر کے دوبارہ لگا دیتے ہیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا بدن ہے، آپ کو کس نے اجازت دی ہے اسے آپ کاٹ رہے ہیں؟ تو جواب آپ کا یہ آئے گا کہ بڑی مصلحت کی خاطر ہم ایسا کر رہے ہیں، ہم جان بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، ہم بڑی مصلحت کی خاطر ایسا کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہی ہمارا جواب ہے۔ ہم جب اپنے بدن پہ تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں تو ایک بڑی مصلحت ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، اور وہ ہے حسین کی طرف توجہ دلانا۔ اور جب حسین کی طرف ہم توجہ دلا دیتے ہیں تو اس سے بڑی مصلحت اور کیا ہے؟ اور لوگ جب میرے مولا کی طرف توجہ کر لیں گے تو خوبیوں کی طرف توجہ کر لیں گے۔ پھر قرآن مجید سورہ مبارکہ یوسف کی 84 نمبر کی آیت میں حضرت یعقوب کا نوحہ اور ماتم لکھا ہوا ہے، جس میں حضرت یوسف قال یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو قدیم، حضرت یوسف اپنے بچے کو یاد کر کے یا اسفا، میرے بھائی ہیں، میں بھی ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، مگر میں حفظہ اللہ انہیں دل سے بولوں گا، ہر ایک کو نہیں بولا جاتا، میں انہیں حفظہ اللہ بولوں گا۔ ایک صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر۔ وہ میرے عزیز ہیں، میرے بھائی ہیں، بڑا میں احترام کرتا ہوں ان کا، اور وہ فرما رہے تھے کہ حفظہ اللہ کسی کو بھی بولا جا سکتا ہے، مجھے انہوں نے بولا مگر میں نہیں، میں کسی اور کو حفظہ اللہ نہیں بول سکتا، میں مولانا انجینئر صاحب کو میں حفظہ اللہ بول رہا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے جواب دیا ہے، میں ان کا جواب دے رہا ہوں۔ تو میں انہیں حفظہ اللہ کہہ کے، کیونکہ ان کی بڑی خدمات ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں، اور بہت ہی علمی جو ہے وہ الجھنوں کو دور کر رہے ہیں، علمی گتھیاں سلجھا رہے ہیں، اور ان کا میرے حساب سے اردو سمجھنے والے امت مصطفیٰ پر احسان ہے، ان کا سرکار کی امت کا کے اوپر ان کی مہربانی ہے کہ وہ الجھنوں کو دور کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہانی گھڑ لی مولانا نے کہ یہاں مارتے تھے، یہاں مارتے تھے، یہاں مارتے تھے، میں انہیں حوالے بھیج رہا ہوں انشاءاللہ کہ حضرت یوسف کس طرح اپنے زانوں کو پیٹتے تھے۔ تو یہاں مارنا یا یہاں مارنے میں کیا فرق ہے؟ بدن تو یہ بھی ہے، بدن تو یہ بھی ہے۔ ہمارے یہاں مجھے یاد ہے، میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں سر کا ماتم بھی ہوتا تھا، زانوں کا ماتم بھی ہوتا تھا۔ پرانی ویڈیو نکالی، اگر کہیں پرانی نکل آئیں تو بیٹھ کے بھی ایک ماتم ہوتا تھا ہمارے اسی ہندوستان پاکستان میں، اسی خطے میں، یا زمین پر بیٹھ کر زانوں پر ہاتھ مارتے تھے۔ یہ اب بھی بعض جگہ پر ہے، طریقے تبدیل ہوئے ہیں، تو بھئی زانوں اور سینہ ایک ہی بدن کا حصہ ہے نا، یہاں حرام ہو جائے یہاں جائز ہو جائے۔ تو ماتم قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں جائز ہے، مگر اتنا نہ ہو کہ جان چلی جائے۔ برادران اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ صرف انبیاء معصوم ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی آیہ تطہیر میں اہل بیت کا نام آیا ہے، اور اہل بیت نبی نہیں ہے، اور آیہ تطہیر ان کی عصمت پہ دلیل ہے۔ اس پہ کسی کو کوئی انکار نہیں ہے کہ آیہ تطہیر دلیل عصمت اہل بیت ہے۔ تو پنجتن کے معصوم ہونے پہ تو کسی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کڑیاں نہیں پہننی چاہیے کیونکہ انہوں نے خوشی میں کڑیاں نہیں پہنی، تو آپ بتائیے منت کی کڑی اور ویسے کڑیاں پہننا کیسا ہے؟ کل شیء حلال حتی تعلموا انہ حرام، قاعدہ قانون یہ ہے کہ ہر شے حلال ہے مگر یہ کہ اس کے حرام ہونے کی خاص دلیل ہو۔ ہمیں کڑیوں کے حرمت کی کوئی دلیل نہیں مل رہی، ہمیں بندہ ڈالنے کی کوئی حرمت نہیں مل رہی۔ تو ہر شے حلال ہے مگر یہ کہ اس شے کے لیے کوئی حرمت کا حکم آ گیا ہو۔ تو کیونکہ حرمت کا حکم نہیں ہے تو یہ حلال ہے۔ اب حلال پہلے ثابت ہو جائے، جب حلال ہے تو بہت سارے حلال کام آپ بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں،
میں نہیں کر رہا وہ کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں وہ نہیں کر رہے، تو حلال کام کوئی بھی کر سکتا ہے اور اسلام نے حلال کام کرنے کی اجازت دی ہے۔ اور اگر وہ حلال کام مجھے کسی توسل سے جوڑ دے، وہ حلال کام مجھے کسی کی یاد میں مبتلا کر دے، اور جس کی یاد میں مبتلا ہو رہا ہوں اس کی یاد میں مبتلا ہونے کا حکم بھی ہو، تو پھر یہ پھر حسن پا جائے گا۔ لہٰذا کڑیوں کو، بندوں کو، مثال کے طور پر حتیٰ کلابے، ایک صاحب کہنے لگے یہ تو ہندوؤں کی چیزیں، میں نے کہا ہو سکتا ہے ہماری ہوں، ہندوؤں نے لے لی ہوں۔ آپ نے کیسے ثابت کر لیا ہندوؤں کی ہیں؟ ہو سکتا ہے ہمارے ہوں، ہم یہاں حاکم رہے ہیں بھائی، بر صغیر میں مسلمانوں کی حکومت تھی نا، ہم زیادہ مضبوط تھے، ہندوؤں سے زیادہ مضبوط تھے، ہو سکتا ہے ہماری چیزیں انہوں نے لی ہوں۔ تو اگر فرض کریں ان کی بھی چیز ہے، تو کیا آپ یہ ڈالتے وقت نیت کرتے ہیں کہ میں ہندوؤں کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں؟ آپ کے تو ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ ہندوؤں کی چیز ہے، آپ کی اپنی چیز ہے۔ بہت ساری چیزیں جو آپ نے عیسائیوں سے لی ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں جو آپ نے یہودیوں سے لی ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں جو پنجابیوں نے سندھیوں سے لی ہوئی ہیں، سندھیوں نے پختونوں سے لی ہوئی ہیں، تو کیا مطلب ہے؟ اگر اچھی چیز ہے، صحیح چیز ہے، حلال چیز ہے، تو کہیں سے بھی لی جا سکتی ہے۔ تو یہ کہہ کر یہ فلاں کی چیز ہے، ہاں ان کے مذہب کا حصہ، ان کے مذہب کی ترویج اس سے نہ ہوتی ہو۔ آپ کے کلاوے پہننے سے آپ ہندو تو نہیں ہو جاتے نا جی، آپ کی کڑیاں پہننے سے آپ فلاں تو نہیں ہو جاتے۔ تو یہ میں ان لوگوں کو سمجھا رہا ہوں جو یہی باتیں سمجھیں گے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ سب مل کر صلوات پڑھ لیجئے۔ کوئی مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ کوئی نیت نہیں ہے کسی کو دل آزاری کرنے کی، کسی کو تکلیف دینے کی کوئی نیت نہیں ہے۔ نیت صرف یہ ہے کہ کسی طرح الجھنیں ختم ہوں اور تردد سے نکل کر یقین کا سفر کریں، اور مسلمان آپس میں سنی شیعہ ایک دوسرے کو سنیں۔ یعنی مجھے بہت ساری باتیں اپنے شیعوں کو سمجھانے کی ہیں جو ہمارے یہاں اچھی نہیں ہو رہی ہیں، بہت ساری باتیں سنیوں کو سمجھانے کی ہیں جو ان کے یہاں اچھی نہیں ہو رہی، مگر ہم ایک دوسرے کو قریب لائیں، سمجھائیں، سنیں ایک دوسرے کو، تو مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے۔ جو آئیڈیل گھرانہ ہے وہ صرف نبی کا گھرانہ ہے، باقی ہم سب موعظے کے محتاج ہیں، ہم سب نصیحتوں کے محتاج ہیں، اور اس آئیڈیل گھرانے کو خراج تحسین پہچانا، خراج تحسین پیش کرنا، ایک اس کا انداز امام حسین کی مجلس اور عزاداری ہے۔